بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھو تفسیر الشرح امام احمد گنوی سے چھپی، علامہ نقیل خان رحمۃ اللہ علیہ، بہت شاندار کتاب ہے۔ ہم تارک نماز کو کافر نہیں کہہ سکتے، مذہب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عدم تکفیر، مگر سن آگے، الصلاۃ عماد الدین، حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ من اقام الدین، من ترکہ ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑا دین کو ڈھا دیا۔ اب وہ جنتی کیسے ہو جائے گا بے نمازی؟ یہ ایک حدیث جو سناتے ہیں اکثر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو یہ بے نمازیوں کو جنتی کیوں بناتے ہیں؟ یہ حدیث سنا کر دیکھو کیا لکھا ہے۔ حدیث ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا دین کو قائم کیا، جس نے اسے چھوڑا دین کو ڈھا دیا، دین کو ڈھایا۔ اب دین کو ڈھانے والا اسے آپ جنتی بتاؤ گے تو پھر وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ جب ان سے کہا جائے رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ قرآن میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس آیت سے صاف ثابت ہوا کہ ترک نماز امارات تکذیب سے ہے۔ دوسری جگہ اس سے زیادہ تصریح واقع ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، قرآن کی آیت ہے۔ یہ آیت بابا سے بلند پکارتی ہے، جس نے نماز کو قائم نہ رکھا اس نے مشرکوں کا کام اختیار کیا، اس لیے کہ مشرک خدا کی بندگی اور عبادت سے نفرت رکھتے ہیں، یہ بھی خدا کی بندگی اور عبادت سے بھاگا۔ مشرکوں میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ جبکہ حکم بتحویل قبلہ صادر ہوا اور کعبہ اہل اسلام کا قبلہ مقرر ہوا، صحابہ نے خدمت والا میں گزارش کیا کہ اسد بن زرارہ نجاری اور ابن معرور سلمہ کی نماز کا اس حکم سے پہلے مر گئے، کیا حل ہوگا؟ جواب آیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، سورہ بقرہ آیت دیکھ لیں آپ۔ خدا تمہارے ایمان یعنی نماز کو ضائع نہ کرے گا۔ دیکھو پروردگار تقدس تعالیٰ نے نماز کو ایمان فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں مرفوعاً روایت کرتے ہیں، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان۔ جب کسی کو مسجد میں جاتا دیکھو، رأیتم دیکھو، کسی آدمی کو مسجد میں جاتا دیکھو، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ حدیث پاک روایت کی ہے، جب کسی کو مسجد میں جانے کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اب دیکھیے، یہ دیکھو آپ، ابو یعلا نے باسناد حسن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا، اسلام کے گوشے اور دین کی نیویں 3 ہیں۔ اسلام کے گوشے اور دین کی نیویں 3 ہیں کہ اسلام ان پر بنا کیا گیا، جو ان میں سے ایک کو ترک کرے، ایک کو چھوڑے، وہ کافر ہے۔ دیکھو کون لکھ رہا ہے؟ علامہ نقیل خان رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 235، تفسیر الشرح۔ یہ نہیں بتاؤ گے، بس یہی بتاؤ گے 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی حدیث بتاؤ گے، اور بھی حدیثیں بتاؤ نا۔ حسن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اسلام کے گوشے اور دین کی نیویں 3 ہیں کہ اسلام اس پر بنا کیا گیا، جو ان میں سے ایک کو چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ جائز القتل ہے، قتل کرنا جائز ہے۔ گواہی اس بات کی کہ خدا کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور فرض نماز اور روزہ رمضان کا، یعنی گواہی یہ پہلی 3 میں سے پہلی گواہی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، دوسری فرض نماز، تیسرے روزہ رمضان کے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ اگرچہ صاحب حکم تکفیر کا نہیں دیتے کہ اس حکم میں احتیاطاً لازم ہے، مگر فرماتے ہیں کہ تارک نماز کو بعد تعزیر کے قید کریں، یعنی جیل میں ڈالیں، اگر توبہ نہ کرے تمام عمر قید میں رکھیں۔ اور مالک و شافعی، امام مالک و شافعی و امام احمد رضی اللہ عنہ اس کے قتل کا حکم دیتے ہیں، بے نمازی کو کے قتل کا حکم دیتے ہیں۔ اس کو تم جنتی بنا رہے ہو ایک حدیث پڑھ کے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، یعنی بے نمازیوں کو جنتی بنانا شروع کرتے ہو، اور نمازیوں کو جہنمی بناتے ہو، عرب والوں کو، نعوذ باللہ، ندوے والوں کو، دیوبند والوں کو، اہل حدیث کو، استغفر اللہ۔ دیکھ لیا آپ نے؟ تو امام مالک، امام شافعی رضی اللہ عنہ
اس کے قتل کا حکم دیتے. امیر مومنین عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود، ابن عباس، معاذ بن جبل اور جابر بن عبداللہ اور ابو درداء، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ اور عبداللہ بن مبارک اور نقی، حکیم عینہ اور ایوب شیخ ثانی، ابو داؤد طیاسی، زبیر بن حرب وغیرہ ہم صحابہ، تابعین و ائمہ دین رضوان اللہ علیہم اجمعین بے نمازی کو کافر جانتے ہیں. یہ دیکھو میں نہیں لکھا، کتنے بڑے بڑے صحابہ اور تابعین بے نمازی کو کافر جانتے ہیں، اور یہ بے نمازی کو جنتی بناتا ہے ایک حدیث پڑھ کے. مفتی اختر حسین اور یہ صوفی کلیم حنفی، یہ جیسے مفتی بے نمازی کو جنتی بناتے ہیں. یہ بڑے بڑے صحابہ دیکھو لکھا بے نمازی کو کافر جانتے ہیں. بعض علماء مالکیہ شافعیہ اس درجے مبالغہ کرتے کہ بے نمازی کو غسل نہ دیا جائے، مرنے کے بعد غسل نہ دیا جائے بے نمازی کو، اور اس پر نماز نہ پڑھی جائے، جنازہ نہ پڑھی جائے، اور اس کی قبر کو بلند نہ کریں، بلکہ اس کی تذلیل کے واسطے زمین کے برابر رکھیں، یعنی ذلت کے واسطے. اس نے ایسے عمدہ فرض کو ناچیز سمجھا، یعنی نماز کی اہمیت نہ سمجھی اور اس کو نہ ادا کیا. امام اعظم رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، لا نکفر احد من اہل القبلہ، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ در حقیقت قبلے سے کچھ کام نہیں رکھتا. حدیث میں بھی علامت اسلام کی یہی مذکور ہے. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف استقبال کرے اور ہمارا ذبیحہ کھاوے، پس یہ شخص ایسا مسلمان ہے جس کے واسطے خدا کا عہد ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ذمۃ اللہ سے مراد ہے کہ وہ شخص خدا کی امان اور حمایت میں ہے اگر کبائر سے مجتنب رہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے. تو دیکھیے قادیانی بعد میں پیدا ہوا ہے، لیکن دیوبند والے اہل حدیث یہ تو قادیانی کی طرح نہیں ہے. قادیانی کو کافر قرار دیا، دیوبند والوں کو کب کافر قرار دیا پاکستان میں؟ اس کا مطلب سب مسلمان مانتے ہیں ایک دوسرے کو.